امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ اکیلے تھے پہاڑی کے اوپر۔ جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد 13 سال میں کافی سارے لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور اس وقت یہ کہنا کہ میں آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ چائے کا گرم کپ پکڑنا پڑے، کبھی بندہ غلطی سے پکڑ لینا تو کیا ہاتھوں کا حال ہوتا ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، نہیں کہ کتابی یا کاغذی کہانی ہے، حقیقت میں فزیکلی آپ کو ایسے انگارے دہکا کے اس کے اوپر لٹایا گیا، اور یہ بھی کاغذی کہانی نہیں، کتابی کہانی نہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم اقدس کے 2 ٹکڑے کیے۔
پھر 13 سال کے طویل آزمائشی دور کے بعد جو مرحلہ درپیش ہوا وہ تھا کہ گھر بار جائیداد سب کچھ چھوڑ کے مدینہ روانہ ہو جاؤ، سارا کچھ چھوڑ کے مدینہ کی طرف نکل جاؤ۔ تو وہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو کہنا آسان ہے۔ تو بہرحال جو میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہ جو ساتھی آپ کے تھے نا، یہ جو آپ کے غلام بنتے گئے، یہ جو آپ کے عاشق بنتے گئے، جو آپ کے پروانے بنتے گئے، کائنات انسانی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ گزشتہ رات درس میں بھی آپ نے سنا، مناظر اسلام حضرت حافظ محمد صدیق اذان صاحب کا یہی موضوع تھا۔ تو آج کے مختصر وقت میں ایک دو آیات قرآن حکیم کی سننی پڑھنی ہے۔ ویسے میں یہ آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس پر اس عظیم جماعت کا کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ نہ ہو۔ وہ معمولی لوگ نہیں تھے کہ نظر انداز کر دیے جائیں۔ رات کی گفتگو کا خلاصہ بھی یہ تھا کہ وہ ایمان کا معیار ہے، اور اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ان کا جو مقام ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نجات کا بھی دار و مدار ان پر ہے۔ ان کے حوالے سے جیسے میں کرتا رہتا ہوں، دل دماغ اور نامہ اعمال صاف ہوا تو نجات ملنی ہے، بالکل صاف سی بات ہے۔ اگر ان کے حوالے سے کسی برگلانے والے کی وجہ سے، کسی ظالم و مضل کی وجہ سے دل دماغ میں کہیں بھی یہ آیا کہ نہیں وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ان میں یہ تھا، تو بالکل یقین رکھیے صاف صاف عرض ہے کہ نجات کی کوئی صورت نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کا کوئی صفحہ ان کے ذکر سے خالی نہیں، اور ہم کہ نہیں ایسے تھے اور نہیں ویسے تھے، تو قرآن کدھر گیا پھر؟ قرآن کو تو جھٹلایا نا۔ تو بہرحال یہ گفتگو یہاں ہی روک کے قرآن مجید کی جو دو آیات ہیں، ٹائم جس سے سامنے بڑی خراب۔ رب العالمین اس کائنات میں رب ہونے کی وجہ سے، مالک ہونے کی وجہ سے، خالق ہونے کی وجہ سے، رازق ہونے کی وجہ سے سب سے بلند مقام آپ کا اللہ رب العالمین۔ اچھا 2 بجے تو 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ کے ساتھ رہے۔ اچھا تو سب سے اونچا مقام، بس اسی 10-15 منٹ میں ایک بڑی اہم بات قرآن حکیم کی، جس سے 2 باتیں، ایک تو صحابہ کا مقام سمجھ آئے گا، اور دوسرا ہمارے لیے راہ عمل متعین ہوگی کہ ہم نے ان عظیم شخصیات کے بارے میں کیا سوچ رکھنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے اونچا مقام خود پروردگار عالم کا ہے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، اور وہ خالق ہے۔ مخلوق میں سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے بلند مقام میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ مقام ایسا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ آج اس کا ذکر نہیں کرنا، لیکن سمجھانے کے لیے 2 جملے عرض کروں کہ اس طرح کا مقام ہے کہ پوری کائنات کو حکم ہے کہ اگر تم مجھے اللہ کی محبت بھی چاہتے ہو، جو میں سب سے اونچا ہونا، تو سب سے بلند شان والی ہستی کی محبت بھی چاہتے ہو،
تو ایک ہی اصول ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے محبوب کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس میں بھی اور راستہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع، آپ کے اطاعت کو فرما برداری کے بغیر اللہ کی محبت کا کوئی بندہ حقدار نہیں بن سکتا۔ اتنا اونچا مقام ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اور یہ یاد رکھیے کہ سب کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پیچھے چلنا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے۔ کرتے صحابہ بھی آپ کی پیروی ہی تھے، وہ تھے آپ کے غلام ہی تھے، وہ آپ کے پروانے ہی، لیکن انہوں نے مکہ اور مدینہ کے پرآشوب اور امتحان سے بھری ہوئی دونوں دوروں میں، اس سارے عرصے میں جس طرح وفا کا اظہار کیا ہے، جس طرح نبھائی ہے، گھر بار چھوڑے، جسم پر زخم سہے، آل اولاد کی قربانی دی، مالوں کی قربانی دی، بدن کی قربانی دی، اس کی مثال کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کا پھر کیا رتبہ بنایا کہ اپنے حبیب کو حکم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیات فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سورہ قاف صحابہ کی عظمت، صحابہ کے مقام کو واضح کرتی ہوئی یہ آیت، جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب، یہ پروانے، یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ آپ کے غلام، ان کا مقام کیا ہے میری نظر میں، ان کی شان کیا ہے مجھے اللہ کی نظر میں، کہ میرے محبوب ہیں آپ، لیکن میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، جما کے رکھنا ہے ان ہستیوں کے ساتھ۔ آپ کا مقام سب سے اونچا مخلوقات میں، لیکن سب سے بلند ہستی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے میرے ان ماننے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر جما کر رکھنا ہے، دائیں بائیں نہیں۔ اور فرمایا ان کی جو تعریف کی نا، تعریفی جملہ اس ہستی کا، اس جماعت کا، ان لوگوں کا، وہ کیا تھا؟ فرمایا الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ لوگ ایسے ہیں، ان کا عمل جو مجھے بڑا ہی پیارا لگا، جسے قابل ذکر سمجھ کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام مشکلات میں، امتحانات میں، بدر و حنین میں، تبوک و احزاب میں، ہر جگہ پر کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم، اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تب بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اور کسی وقت اللہ نعمتوں کی برسات کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے نہیں، یہ اللہ کو ان کی صفت بڑی پسند۔ اور دوسری صفت، آج کے دور میں اصحاب پیغمبر کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا، ان میں سے ایک بڑی بات یہ کی جاتی ہے کہ ان کی ساری جد و دور اور آزمائشوں و امتحانات کا مقصد یہ تھا کہ دل میں انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ایک دن ہم حکومت حاصل کریں گے۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور اس میں جو واضح طور پہ اصحاب پیغمبر کے گستاخ اور بے ادب ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن کچھ
دوسرے لوگ بھی پروپیگنڈے کی وجہ سے متاثر ہو کر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ان کا مقصد تو عہدے تقسیم کرنا تھا، وہ تو اپنوں کو نواز رہے تھے، اس لیے ساری مشقتیں مکہ کی اور مدینہ کی انہوں نے صحیح تھی کہ تاکہ حکومت سنبھالی جائے، عہدے حاصل کیے جائے۔ لیکن جس طرح کے علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اصحاب قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، قرآن سچی کتاب ہے نا، اس پر تو کسی کو کوئی شک نہیں نا۔ اس لیے قرآن کریم دوسری صفت ان کی یہ بیان کر کے سارا پروپیگنڈا ختم کرتا ہے، سارے جھوٹے الزامات ختم کرتا ہے، ساری گستاخ زبانیں بند کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یریدون وجہا، ان کی ساری تقدو کا ایک ہی مقصد تھا کہ مالک ان سے راضی ہو جائے۔ مکہ میں اگر وہ انگاروں کے لیٹ رہے ہیں تو مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ رب العالمین تانا اور شکوہ نہ کرے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، جسم کے دو حصے کیے جا رہے ہیں، تو مقصد ایک ہی، قرآن کہتا ہے یریدون وجہا، ان کی ساری تقدو، ساری جدوجہد، ساری تکلیفوں، آزمائشوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر دوسری جگہ پہ نتیجے کا اعلان بھی فرمایا ہے کہ یہ مکہ میں مارے کھا رہے ہیں، مدینہ میں جنگیں کر رہے ہیں، ہر وقت آزمائش، ہر وقت امتحانات، چونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مالک خالق اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو اس لیے اللہ نے نتیجے کا اعلان بھی ایک نہیں کئی جگہ پہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، جو مقصد لے کے یہ مکہ سے چلے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھاتے رہے، وفا کرتے رہے، وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اللہ نے اعلان کیا اللہ بھی ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو جن سے اللہ راضی ہوں، مسلمان کو بھی ان سے راضی ہو جانا چاہیے کہ نہیں، کہ نکتہ چینی کرتے رہنا چاہیے، کہ کیڑے نکالتے رہنا چاہیے۔ تو کیا آپ نے پڑھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ نے ان کے پاس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹنا نہیں، جم کے رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے۔ تو شان کیسے بنی کہ اللہ اپنے محبوب کو جن ہستیوں کے پاس ٹھہرنے کا کہہ رہے ہو، جم کر ڈٹ کر رہنے کا کہہ رہے ہو، خود سوچئے ان ہستیوں کا، ان شخصیات کا اللہ کی نظر میں پھر کیا مقام ہوگا۔ اور ایک اور لفظ بڑا میٹھا ادھر آیا، فرمایا وَلَا تَعْدُوَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب آپ نے مازاغ البصر والی آنکھیں بھی ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے ہٹانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا نظروں کا التفات اور نظریں چرانا، یہ بڑی دونوں ہی عجیب چیزیں ہیں۔ کسی کی نظر کا آپ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ بھی بڑی کامیابی ہے، اور خدا نہ خاصہ کوئی نظریں پھیر لے، خاص کر وہ جس کی نظر کی التفات آپ کا تقاضا ہے، وہ نظریں پھیرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا، حکم کس نے دیا؟ اللہ کو اور اپنے محبوب کو حکم دیا، فرمایا وَلَا تَعْدُوَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب ایک لحظہ کے لیے بھی، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی نظر شفقت، آپ کی نظر عنایت، آپ کی نظر محبت میرے ان پیاروں سے پیچھے نہیں ہٹنی چاہیے، دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے جو در حقیقت اللہ نے اسی لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے
کہ اس جماعت کا میری نظر میں مقام کیا ہے. فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، آپ اس نیت سے نظریں دوسری طرف نہ کیجیے گا کہ محسوس ہو کہ آپ نے ان کو فوقیت نہیں دی، دنیا کو رتبے دے دیے، ترجیح دنیا کو دی ہے. کبھی بھی ایسا نہ کرنا. اور یہ جو فرمایا نا کہ ان کے پاس ٹھہرنا، ان کے پاس جم کر رہنا، ان کی طرف دیکھتے رہنا، دیکھتے ہی رہنا ان کی طرف. قرآن حکیم میں سورۃ الانعام میں اس کا دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ وہی لفظ جو آپ نے پہلے پڑھے سورۃ کہف میں کہ میں میرے محبوب آپ کو یہ بھی کہہ دوں اور انہی لوگوں کے بارے میں کہہ دوں، اسی جماعت کے بارے میں کہہ دوں، انہی ہستیوں کے بارے میں کہہ دوں کہ جن کی یہ ادا مجھے پسند ہے کہ وہ صبح و شام اپنے خالق و مالک کو پکارتے ہیں. وہاں جم کر رہنے کا حکم تھا، ڈٹ کر رہنے کا، پاس بیٹھنے کا، نظروں سے ملا کر ان کے چہروں پہ نظریں گاڑ کر رکھنے کا حکم تھا. دوسرا پہلو فرمایا لا تطرد الذین، میرے ان پیاروں کو، میرے ان جانثاروں کو، میرے ان معابدین کو، میرے ان اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کو، میرے محبوب کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے آپ نے اپنی محفل سے اٹھانا نہیں. خود بھی محفل میں بیٹھنا ہے اور ان میں سے بھی کسی کو اٹھانا نہیں. اور دونوں صفات یہاں بھی یریدون وجہہ، کہ ان کی ساری دو گھر بار چھوڑنا، آل اولاد اللہ کے لیے قربان کرنا، جسموں پر زخم سہنا، روحانی اذیتوں کا سامنا کرنا، سارے کاموں کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ کو راضی کرنا. وہاں آپ نے سنا یہ قرآن مجید ہے، قرآن ہے اللہ کی کتاب، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ سوشل میڈیا اور فلاں سے آپ صحابہ پر اعتراض یہ کیا تو وہ کیا پڑھیں گے. تو سب سے پہلے آپ کی بیس مضبوط ہونی چاہیے، بنیاد آپ کی ایسی ہو جس میں لرزش نہ آئے کہ جو قرآن کہتا ہے ہمارے لیے صحابہ کا وہی مقام. تو وہاں آپ نے پڑھا لفظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دنیا کی حیات زینت، زیب و زینت کے ارادے سے ان سے آنکھیں نہیں پھیرتی. یہاں ذرا لفظ سنیے گا، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا کہ فلاں ذاکر اور فلاں بندہ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے تو میں نعوذ باللہ معاذ اللہ موت اس دن سے بہتر ہے جس دن ہم یہ کہیں کہ ان کو راضی کرنے کی وجہ سے صحابہ پر کوئی بات کر لے، ہاں جی صحیح ہے جی، خلافت ملوکیت نے بڑا ٹھوس حوالہ دیا ہے جی فلاں کی ہے. نہیں، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر نہیں کہ آپ نے نظریں دوسری طرف کرنی ہے، تو یہی آرڈر ہمارے لیے بھی ہے کہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہم نے بھی صحابہ کی عظمت سے نظریں دوسری طرف نہیں کرنی. اچھا، یہاں اس سے بھی بڑا سخت لفظ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، اس سے پوری طرح سمجھیے کہ صحابہ کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے. فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. میرے محبوب اگر آپ نے کسی دنیا دار کی خاطر، کسی وڈیرے کی خاطر، کسی سردار کی خاطر کبھی بھی ایسا کیا کہ میرے ان عظیم الشان بندوں کو اپنی محفل سے دور کیا، تو آپ سن لیجئے کہ
لوگ کافر ہوئے، ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہوئے، میں نے آپ سے نہیں حساب لینا. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ان سے میں نے آپ کے بارے میں کوئی نہیں پوچھنا. یعنی ایسے سمجھو کہ اللہ فرما رہے ہیں دفع ہوتے ہیں لوگ سرداریوں سمیت، اپنی عمارتوں سمیت، اپنی پیسوں دولت سمیت دفع ہو. آپ کے دل میں کبھی بھی ان کی وجہ سے یہ خیال بھی نہ آئے کہ ان کو تھوڑی دیر میں سائڈ پہ کر لوں اور ان کو تھوڑی عزت دے دوں. آپ نے نہیں کرنا. جو لفظ میں سخت کا کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے استعمال کی، سنیے. فرمایا فَتَذْرُدَهُمْ، کسی بھی خواہش کی بنیاد پہ، کسی بھی خیال کی بنیاد پہ، کوئی بھی وجہ بنا کے، کوئی بھی سبب بنا کے میرے محبوب آپ نے میرے بندوں کو اگر اپنی محفل سے دور کیا، اگر آپ نے ان کو اپنی محفل سے اٹھایا، آپ نے ان کو اپنی محفل سے ہٹایا، وجہ کوئی بھی ہو. قرآن کا لفظ بڑا سخت ہے، ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے محبوب آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں. آپ قیامت والے دن بھی آپ کا رتبہ پوری مخلوق کے سامنے واضح ہو جائے گا. آپ کی شان میں کوئی شک نہیں، مقام میں کوئی شک نہیں. لیکن سن لیجئے کہ اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، ہم ترجمہ کرنے کی جسارت کر رہے ہیں کہ میرے محبوب ان ساری شان و مقامات درجات کے باوجود سن لیجئے کہ کسی بھی سبب سے، کسی بھی خیال کی بنیاد پہ، کسی وجہ سے بھی آپ نے میرے ان عظیم الشان بندوں کو اپنی محفل سے اٹھایا، اپنی محفل سے ہٹایا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. سمجھ آ رہی ہے ترجمہ؟ اردو میں ترجمے کی ضرورت نہیں، ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ اتنی بڑی شان والے پیغمبر کو اللہ اس طرح کے طرز کلام سے مخاطب ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نے یوں کیا تو پھر ہونا کیا ہے. ایک سورت ہے سورت عبسہ 30ویں سپارے میں، اس کا شان نزول بھی ایسا ہی ہے. انجاءہ الاعمى، ایک نابینا صحابی آپ کے پاس تشریف لا رہے تھے تو پہلے سے کچھ لوگ بڑی پگڑیوں والے نا بیٹھے ہوئے تھے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خواہش تھی کہ ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے. آپ نے اس خواہش کی بنیاد پہ ہی ہلکی سی ناگواری کا مظاہرہ کیا کہ یہ تو اپنا ہے. پھر کسی وقت آ جائے مسئلہ پوچھنے، میں ذرا ان کو کنوینس کر لوں، ان کو ذرا سمجھا لوں، ان کو دلیل دے لوں، یہ ذرا بات مان جائے شاید. بس اتنا سا کام ہوا تو پوری سورہ عبسہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ آپ خود کبھی قرآن مجید کھول کے پڑھنا، دیکھنا کہ کس طرح پھر اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوئے اور پھر بتا دیا کہ ان ہستیوں کا، اصحاب پیغمبر کا میری نظر میں مقام کیا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوری طرح کم از کم ہمارے قرآن مجید کی جو دروس ہے یا جمعہ کی گفتگو ہے، ان میں تشریف لانے والے حضرات یہ ذہن پکا بنائیں، کسی بھی کتاب کی بنیاد پہ صحابہ کی طرف سے دل میں بدگمانی نہ لانا. یہ قرآن ساری صفائیاں ان کی دے رہا ہے، ساری صفائی قرآن ان کی دے رہا ہے. کسی ادھر ایرے گہرے کسی کتاب یا کسی گفتگو کی بنیاد پہ کبھی بھی میل نہ لانا دماغ میں، دل میں، ورنہ نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی صورت نہیں ملا.
صحابہ کا یہ اٹل مقام ہے کہ اللہ نے نجات کا دار و مدار ہی صحابہ پر رکھا ہے، اور صحابہ کی شان و شوکت اور عظمت کی تسلیم کرنے یا نہ کرنے پر فیصلے ہونے ہیں قیامت والے دن۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی عظمت شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا صحیح اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح صحابہ کرام کی شخصیات کی پہرہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود دیکھیں نا کہ اللہ اپنے محبوب کو کیا آرڈر دے رہے ہیں۔ دونوں آیتیں ہم نے اس لیے منتخب کی کہ اندازہ ہو کہ اللہ اپنے حبیب کو صحابہ کے بارے میں کیا حکم دے رہے ہیں، تو وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کا یہ سلسلہ آپ نے دیکھا، آج ہم باہر نماز پڑھ رہے ہیں، اندر سیلنگ کا کام ہو رہا ہے، تو اس میں مہینہ یہ ہے کہ تقریباً 70-75 ہزار روپیہ لگنا ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، سیلنگ بھی ہونی ہے، پھر اس پہ کلر بھی ہونے ہیں، اور لائٹنگ وغیرہ بھی، اور وائرنگ بھی، اسی طرح دیواروں پہ بھی کوئی ٹیلنگ وغیرہ ہونی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی آپ مسجد سے کھل کر تعاون فرماتے ہیں، تو اس سلسلے میں ذرا پہلی روٹین سے ہٹ کر آپ سے تعاون کی درخواست ہے کہ بھرپور تعاون فرمائیں۔ تقریباً آدھا خرچہ جو ہے وہ موجود ہے، اس کا انتظام ہو گیا ہے، اور 1,25,000 کا تخمینہ ہے سارے کام کا۔ تو اس میں آپ اپنے مرحوم والدین، مرحوم رشتہ داروں کے لیے صدقہ جاریہ کے انداز میں تعاون فرمائیں تاکہ ان کو ثواب پہنچے۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ یہ اگلے نہیں کچھ سمجھتے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے اس ثواب کا انتظام کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے آپ کے پاس۔ اللہ کی توحید یہاں بیان ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی خوبصورت مسجد ہوگی، جتنی اعلیٰ ترین اس کی تعمیر ہوگی، اس کی تزئین و آرائش ہوگی، اتنے ہی انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور دیکھنے والا جو باہر سے کبھی علماء آتے ہیں نا، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہاں کے رہنے والے اللہ کے گھر سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر ہمارے کس طرح کے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سب کو آبادیاں نصیب فرمائے، برکتوں والے گھر نصیب فرمائے، لیکن بہرحال ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت فکر مندی سی پیدا ہوئی ہے، اسے آپ حضرات نے اللہ کی توفیق سے پورا کرنا ہے۔ حاجی یاسر صاحب کے پاس یہ سارا انتظام ہے، حکیم صاحب کے پاس بھی ہے، جو بھی اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو جلد از جلد کام شروع ہے۔ تقریباً 7-8 دن کا کام ہے، انہوں نے ختم 5,000 قیمت